لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں پختگی رکھتے ہیں، پختہ علماء ہیں، ان کا علم بھی مضبوط اور ان کا عمل بھی مضبوط. وہ یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، قرآن مجید پورا کا پورا حق تعالی شانہ کے یہاں سے آیا ہوا ہے. یہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں.
ایک حصہ محکمات ہیں اور دوسرا حصہ مشتبہات. اور قرآن مجید کا اکثر حصہ ہے وہ محکمات ہے. اور محکمات کا کیا معنی ہے؟ محکمات کا معنی یہ ہے کہ وہ واضح المراد ہو. اس کا معنی صاف صاف سمجھ میں آ جاتا ہے. اور جو متشابہات ہیں دوسری قسم ہے، وہ حصہ واضح المراد نہیں ہوتا. جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. تو یہ جو الف لام میم، تو اس کے بعد حضرات مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ. اس کی مراد کو اللہ زیادہ جانتے ہیں. پتہ نہیں اس کی مراد کیا ہے. الف لام میم، الف لام میم را، حامیم عین سین قاف، یاسین طہ نون. یہ جو حروف مقطعات ہیں بعض جگہوں پر یہ ایک ہی حرف ہوتا ہے، جیسے نون، اور بعض جگہوں پر یہ دو حرف ہوتے ہیں. جیسے حامیم. بعض جگہوں پر یہ تین حروف ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم. اور بعض جگہوں پر یہ چار حروف ہوتے ہیں، الف لام میم را. اور بعض جگہوں پر یہ کل 5 حروف ہوتے ہیں، حامیم عین سین قاف. تو یہ حروف مقطعات ہیں. یہ میں نے بطور مثال کے عرض کیا کہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی بعض جگہیں ہیں کہ جن کی مراد واضح نہیں ہے. تو قرآن مجید 2 حصوں میں تقسیم ہے. 95% وہ حصہ ہے جو واضح المراد ہے، اس کی مراد بالکل واضح، بالکل کلیئر. اور 5% 5% سے بھی کم، بہت ہی کم وہ حصہ ہے جو واضح المراد نہیں ہے. تو جن کے دلوں میں کجی ہے، کجی، جن کے ایمان پختہ نہیں ہے، جن کا یقین مضبوط نہیں ہے، جن کے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، جن کے دل صاف ستھرے نہیں ہوئے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کے اس حصے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کی مراد اللہ نے بالقصد واضح نہیں کی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں
قرآن مجید کے اس حصے کے جو متشابہ ہے، جو کلیئر نہیں ہے. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی معلوم ہو، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا معنی نکال کر وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ڈویژن پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حصہ جسے متشابہ کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر اگر تمہیں بتلانی ہوتی تو میں اسے بھی واضح المراد بناتا، اسے بھی میں بالکل کلیئر کرتا جیسے پورا قرآن ہے. مگر یہاں کوئی چیز ہے، یہاں کوئی چیز ہے، یہاں کوئی چیز ہے، یہاں کوئی چیز ہے. یہ جو چند چیزیں ہیں جن کو میں نے متشابہ بنایا ہے، واضح المراد نہیں بنایا ہے، اسی لیے تو بنایا ہے کہ تمہیں اس کی تفسیر ڈھونڈنی نہیں ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تفسیر تو صرف اللہ کو معلوم ہے. تو جب اس کی تفسیر صرف اللہ جانتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی تفسیر معلوم کرنے کی آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں کیوں نازل کی جن کی مراد واضح نہیں ہے، جن کا مطلب معلوم نہیں ہو سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے معنی معلوم تھے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کے معنی معلوم تھے، امت کو کیوں نہیں بتلایا؟ اگر معلوم نہیں تھے تو آپ کو بھی معلوم نہیں، امت کو بھی وہ بتلا نہ سکے، تو ان آیات کو نازل کرنے کی پھر ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے سوالات ان لوگوں کے دل و دماغ میں اٹھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. اس قسم کی آیات کے بارے میں کسی قسم کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے. جن کے دل مطمئن رہتے ہیں، الف لام میم، کوئی کوشچن نہیں، اس کا کیا معنی ہے، نہیں، ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی معلوم تھے، ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے. اگر معنی معلوم تھے تو امت کو کیوں نہیں بتلایا، ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ حکم الحاکمین ہے، یہ ان کا کلام ہے. اگر اللہ چاہتے کہ ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوتی تو یہ ساری باتیں اللہ بتلا دیتے، لیکن جب اللہ نے نہیں بتلائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں یہ باتیں معلوم ہو. اور جب اللہ کی منشا ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوں، تو پھر اس میدان میں ہم قدم کیوں رکھیں؟ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس حصے کی تفسیر صرف اللہ جانتے ہیں. متشابہ آیتیں جو ہیں، جو آیتیں متشابہ ہیں، ان کی تفسیر صرف اللہ جانتے ہیں. یہ میں نے اتنی بات کہہ دی جو آپ حضرات
کو समझ में आ जाए, इतनी बात काफी है। वो अम्मल लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिन लोगों के दिलों में कजी होती है, कजी टेढ़ापन होता है। देखो, दिलों में कजी होती है तो इंसान कुफ्र की तरफ जाता है, दिलों में कजी होती है तो शिर्क की तरफ जाता है। हाँ, कजी के भी दर्जात हैं, कजी बहुत ज्यादा हो तो कुफ्र, कजी बहुत ज्यादा हो तो शिर्क, कजी बहुत ज्यादा हो तो निफाक, कजी कम दर्जे की होती है तो फिर ये बिदतों की तरफ जाता है। तो बहुत से लोग इस किस्म की आयात में पड़े रहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और जब मतलब समझ में नहीं आता तो ये कैसा कुरान है, ये अल्लाह का कैसा कलाम है कि जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आता। और ये शक फिर बढ़ते 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 कुफ्र में ले जाता है। और कुछ लोग वो होते हैं कि इसकी तफसीर क्या है, इसका माना क्या है, इसकी तफसीर क्या है, इसका माना क्या है, इसकी तफसीर क्या है, इसका माना क्या है, और फिर ऐसी तफसीर करते हैं और ऐसा माना करते हैं जिसके नतीजे में वो बिदती हो जाते हैं। और फिर ये अलग अलग फिरकों में तकसीम हो जाते हैं, कोई मुअतज़िला हो जाता है, कोई मुर्जिया हो जाता है, कोई कर्रामिया हो जाता है, कोई जबरिया हो जाता है, कोई कदरिया हो जाता है। तो आला दर्जे की कजी कुफ्र और शिर्क, उसके बाद बिदत, और उसके बाद दिल में अगर कजी रहती है तो बिदती तो नहीं है, काफिर और मुशरिक तो नहीं है, मगर गुनहगार हो जाता है, वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है। और उससे भी कजी अगर कम हो तो फिर गुनाह सगीरा का इर्तिकाब करता है। दिल टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं रहता। दिल सीधा कब होता है? जब वो दिल सिराते मुस्तकीम पर हो। मेरे और आपके कदम सिराते मुस्तकीम पर तब जम सकते हैं जब हमारा दिल सिराते मुस्तकीम पर हो, दिल को सीधा रास्ता नजर आए, दिल को पहले सीधा रास्ता नजर आए। और दिल जो है ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, और दिमाग जो है ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। ये दिल अगर सीधा होगा तो फिर सोच सीधी होगी, और सोच सीधी होगी तो आदमी अपने कदमों को सीधे रास्ते पर जमा सकेगा। तो वह अम्मल लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जो इस किस्म की आयतों की तफसीर मालूम करने की कोशिश करते हैं, जो उसमें लगे रहते हैं, इस किस्म की आयतों के बारे में बहसो मुबाहसा करते हैं, ये दलील है इस बात की कि उसके दिल में कजी है। और जो इस किस्म की आयतों से गुजरता है और वो आमन्ना व सद्दक ना कहते कि हम ईमान ले आए और हमने तस्दीक की, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारी अकल के दायरे कार से बाहिर है। अकल की भी एक हद होती है। हमें इल्म हासिल होता है हवास से खमसा से, 5 सेंसेस से हमें इल्म हासिल होता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, अल्लाह ताला शानहू ने तुम्हें निकाला तुम्हारी माओं के पेटों से। तो तुम्हारी माओं के पेटों से अल्लाह ने तुम्हें निकाला, तुम्हें पैदा किया, और उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी? तुम कुछ भी नहीं जानते थे, इल्म जीरो था, नॉलेज जीरो था। ला तअलमून शैआ। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और अल्लाह ताला शानहू ने तुम्हारे लिए कान पैदा किए, आंखें पैदा की, और दिल पैदा किया। दिल जो है ये सोचने का काम करता है।
کان سننے کا کام کرتا ہے اور آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہے. علم کا سب سے پہلا ذریعہ انسان کے لیے کان ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سن کر کے علم حاصل کرتا ہے, سن کر. اور عقل بھی کسی درجے میں کام کرتی ہے, دل بھی کام کرتا ہے. تو دل میں عقل ہے, یہ سوچنے کا کام یہ دل کرتا ہے. اور دل اور دماغ آپس میں مربوط ہیں. تو یہ ہارڈ ڈسک ہے کمپیوٹر کی اور یہ مانیٹر ہے, تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. یہ اسی لیے اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے دل بہت ہی کجروی کے شکار ہو جاتے ہیں, بہت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ سمجھ حاصل نہیں کر سکتے. یعنی دل اتنے ٹیڑھے ہو گئے ہیں کہ اب صحیح چیزوں کی سمجھ ہی ان میں نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے ان میں. تو جب تم ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا. علم کے تم کو ذریعے دیے دو, ایک کان, سب سے پہلے کانوں کے ذریعے. آنکھیں بند کر کے وہ پڑا رہتا ہے, کانوں کے ذریعے علم پہلے حاصل ہوتا ہے. اس کی امی اسے پکارتی ہے دوسرے کمرے سے تو کانوں کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ امی بول رہی ہے. اور ابو پکارتے ہیں تو کہ ابو کی آواز آ رہی ہے. اور اجنبی شخص تو کہ اجنبی شخص ہے. علم کانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. پھر ذرا تھوڑا بڑھتا ہے چند دنوں کے بعد تو آنکھیں کھولتا ہے, اور آنکھیں کھولتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, اور دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو 5 سینسز ہیں, ان 5 سینسز میں سے اللہ تعالی شانہ نے سمع اور بصر, کان اور آنکھ کا اس لیے ذکر کیا کہ ابتدائی مراحل میں بھی اور بعد میں بھی سب سے زیادہ 5 سینسز میں سے جن 2 سینسز سے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ یہ 2 ہیں. تیسرا سینس جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ سے ٹچ کرنا. ٹچ, ہاتھ سے, پاؤں سے, سر سے کہیں بھی ٹچ کرتا ہے تو ٹچ کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے. گرم ہے, ٹھنڈا ہے, نرم ہے, سخت ہے. تو ایک سینس ہے سننا, دوسرا سینس ہے دیکھنا, تیسرا سینس ہے فیل کرنا, چوتھا سینس ہے سونگھنا, اسمیل کرنا. تو پتہ چلتا ہے کہ خوشبو ہے, بدبو ہے, کوئی چیز کچن میں پک رہی ہے, کوئی چیز بگڑ گئی ہے, کوئی چیز مر گئی ہے, ناک سے. اور 5ویں چیز چکھنا, ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے گرم ہے, ٹھنڈی ہے, میٹھی ہے, کھٹی ہے, کڑوی ہے. یہ 5 سینسز ہے. یہ جو 5 سینسز ہے ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. یہ پہلا درجہ ہے علم کا. اور یہ جو 5 سینسز ہے ان میں سے سب سے زیادہ ہم کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ آنکھ اور کان. آنکھ اور کان. اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے علم کا وہ کیا ہے؟ عقل. عقل, دل دماغ. دل دماغ. ٹیبل کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے, دیکھنے سے پتہ چلا کہ ٹیبل ہے. ٹیبل کو آپ فیل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. فیل کرتے ہیں, پکڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سخت ہے. لیکن یہ جو 5 سینسز ہے, خواص سے خمسہ,
ان سے آپ کو یہ پتا نہیں چل سکتا کہ بنی کیسے ہے، بنی کیسے ہے، یہ ٹیبل بنی کیسے ہے، اس کے لیے عقل چاہیے. عقل آپ کو کہے گی کہ یہ ٹیبل ایسے ہی وجود پذیر نہیں ہو سکتی، کوئی بنانے والا ضرور ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. یہ فیصلہ عقل کرتی ہے. آنکھوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، کانوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، زبان سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، ناک سے نہیں ہو سکتا. ٹچ اور فیلنگ، مس کرنے سے، ہاتھ لگانے سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو حواس سے خمسہ میں سے جو سب سے زیادہ حصول علم کا کام کرتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آنکھ اور کان، آنکھ اور کان، ہر وقت مشغول، آنکھ کان، آنکھ کان، آنکھ کان. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے آنکھ اور کان، اس لیے اس کا بطور خاص ذکر کیا، اور عقل کا بھی ذکر کیا. اور یہ حواس سے خمسہ اور عقل، ان دونوں کو اگر کوئی صحیح استعمال کر لیں تو اللہ نے یہ چیزیں بنائی ایسی ہے کہ وہ فوراً صراط مستقیم پر آ سکتا ہے. اور حواس سے خمسہ میں سے 5 میں سے 2 زیادہ استعمال کیے جانے والے کون سے ہیں؟ آنکھ اور کان. تو یہ تو حواس سے خمسہ اور عقل، دل، دماغ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اگر کوئی صحیح استعمال کر لے، عبرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھے، اپنے آنکھوں کو استعمال کرے، عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے پہچاننے کی کوشش کرے کہ یہ شخص مجھے کیسا لگتا ہے، یہ شخص کیسا لگتا ہے. اس لیے کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. بہت کم آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں. آنکھیں دھوکہ اس لیے کھا جاتی ہے کہ آنکھ، کان اور دل، دماغ تینوں کو ساتھ استعمال نہیں کرتے کسی کو پرکھنے کے لیے. اگر کسی کو پہچاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے تینوں چیزوں کا ایک ساتھ استعمال ہوگا تو آپ منٹوں میں اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ آدمی صالح ہے، یہ آدمی شریر ہے، یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی خیر خواہی والا ہے یا دھوکے باز ہے. لیکن ہم لوگ جذبات سے خالی نہیں، طبیعت میں اعتدال نہیں، تو کبھی کسی کو دیکھ کر اول وہلے میں نفرت ہو جاتی ہے اور کسی کو دیکھ کر اول وہلے میں محبت ہو جاتی ہے. نفرت کا غلبہ ہو گیا تو اب طبیعت اعتدال میں نہیں رہی. اول وہلے میں محبت کا غلبہ ہو گیا تو طبیعت اعتدال میں نہیں رہتی، اس لیے غلط فہمی ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر، اس میں نصیحت ہے. پھر کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو کان، آنکھ اور دل کو استعمال کرے. ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یہ قرآنی آیات میں نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے لیے دل ہو، صحیح دل ہو، صحیح سوچ ہو اس کی، وہ صحیح استعمال کرے دل کا. او القى السمع، یا وہ غور سے سنے، وہو شہید، یا دیکھے. تو یہ علم کے 2 ذرائع ہیں. حواس سے خمسہ، 5 سینسز، یہ ایک ذریعہ، ایک کم درجے کا ذریعہ. اس سے اوپر عقل اوپر والا درجہ. اس لیے کہ جہاں تک حواس سے خمسہ کی رسائی نہیں ہوتی، عقل
وہاں تک پہنچ کر علم حاصل کرتی ہے. جیسے میں نے مثال دی ٹیبل کی کہ یہ ٹیبل بنی کیسے, یہ ٹیبل وجود میں کیسے آئی. آنکھ سے پوچھیں گے تو آنکھ کہے گی کہ پتہ نہیں, کانوں سے پوچھیں گے کان کہیں گے پتہ نہیں, زبان کہے گی پتہ نہیں, ناک بھی کہے گی پتہ نہیں, ہاتھ کہیں گے پتہ نہیں. اب عقل حرکت میں آئے گی اور عقل کہے گی کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی, اس لیے کسی نے بنائی ہوگی اس ٹیبل کو. اب یہ جو 5 سینسز ہیں یہ بھی مخلوق, اور عقل ہے یہ بھی مخلوق. اور اللہ تعالی شانہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی انڈیفینٹ نہیں ہوتی, ان میں سے کوئی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی, ان میں سے کوئی بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی. ایبسولوٹ صرف اللہ کی ذات ہے, ان لمیٹڈ صرف اللہ کی ذات ہے, انڈیفینٹ صرف اللہ کی ذات ہے. مخلوق میں اور خالق میں فرق یہی ہے. اللہ کی ذات لا محدود, اللہ کی صفات لا محدود, اللہ کا علم لا محدود, اللہ کی قدرت لا محدود. لیکن مخلوقات جتنی ہیں وہ مخلوقات بھی محدود اور ان کی جو طاقتیں ہیں وہ بھی محدود. آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے کہ اوپر والی سطر پڑھو, تو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلی سطر. پھر وہ کہتے ہیں اس کے نیچے والی سطر پڑھو, اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد والی سطر پڑھو, وہاں جا کر کے رک گئے. اور اگر آنکھیں تیز ہے تو کہا اس کے بعد والی پڑھو, اسے پڑھ لیا. اس کے بعد والی پڑھو, رک گئے. محدود محدود. سید صاحب وہاں سے کوئی بات کہے, سن لی میں نے. اب سید صاحب دروازے تک پہنچ جائے اور وہاں سے بولے, سن لی وہ بھی. اے ٹی ایم میں چلے جائے, دروازے کھلے رکھو, اب آواز آ رہی ہے مگر سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو محدود. ہماری ذات بھی محدود. ہم ایک ہی وقت میں ہر جگہ نہیں ہو سکتے, ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہ سکتے. ہماری طاقتیں بھی محدود. ایک مرحلہ آتا ہے کہ نہیں اب نظر نہیں آتا. بھائی وہ کیا ہے, تو نظر آ رہا ہے کہ بکری ہے, قریب جا کر کے دیکھا تو ہرن نکلا. بھائی وہاں کون کھڑا ہے, دیکھا تو زید نظر آیا, قریب جا کر کے دیکھا تو بکر تھا. تو عقل جو ہے, عقل یہ اوپر کا ذریعہ ہے. عقل کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک 5 سینسز کی نہیں, مگر عقل بھی محدود اور 5 سینسز بھی محدود. لا محدود, لا محدود, انلمیٹڈ, انڈیفینٹ, ایبسولوٹ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات. اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. لہذا وحی جو ہے, وحی یہ ایبسولوٹ ہے, وحی لا محدود ہے, وحی ان لمیٹڈ ہے. اس لیے عقل کے بعد اس کا درجہ آتا ہے. یہ علم کے 3 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ 5 سینسز, اس کے بعد والا ذریعہ عقل, اور اس کے بعد والا ذریعہ وحی ہے. جس طرح 5 سینسز کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی جہاں تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے, اسی طرح عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی جہاں تک وحی کی رسائی ہو سکتی ہے. اس لیے
جس طرح پوری دنیا میں رہنے والے عقل مند لوگ ایسے شخص کو جو عقل سے سمجھی جانے والی چیز کو آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کرے، کانوں سے سمجھنے کی کوشش کرے، زبان سے سمجھنے کی کوشش کرے، ناک سے سمجھنے کی کوشش کرے، ٹچ کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، اسے احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ اسی طرح جو شخص وحی کی چیز کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا اسے بھی احمق کہا جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ کیا ہے کہ عقل اور 5 سینسز میں ٹکراؤ ہو جاوے، 5 سینسز کچھ کہے اور عقل کچھ کہے تو عقل کی بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ عقل کی رسائی وہاں تک ہے جہاں 5 سینسز کی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر عقل میں اور وحی میں ٹکراؤ پیدا ہو جاوے کہ وحی کچھ کہہ رہی ہے اور عقل کچھ کہہ رہی ہے، وحی کہہ رہی ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، یہ وحی کہتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ نہ ناممکن، ناممکن نہیں۔ اور قبر کو جب کھودتے ہیں 5 سال کے بعد تو آنکھیں بھی منع کرتی ہے کہ نہ ناممکن، یہ تو گل سڑ کر مٹی کے ساتھ مل چکا ہے۔ تو 5 سینسز بھی منع کرتے ہیں کہ نہ یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ تو مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا، مگر وحی کہتی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ تو 5 سینسز کو بھی پرے رکھ دو، عقل کو بھی پرے رکھ دو، پریشان ہو جاتا ہے نا آدمی دیکھ کر کے، پریشان کہ یار وحی کہتی ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے، یا تو اسے سزا ہو رہی ہے یا یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو جنت کا یہ باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ ہمیں تو جہنم کا گھڑا بھی نظر نہیں آتا، جنت کا باغ بھی نظر نہیں آتا، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عقل سے سوچے گا تو پریشان، 5 سینسز سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پریشان۔ تو 5 سینسز کے سے حاصل ہونے والے علم کو بھی پرے کر دو، سائڈ پر، پرے کا معنی پرے کر دو اس کو بھی، اور عقل سے حاصل ہونے والے علم کو بھی پرے کر دو، اور وحی کی شان سے سوچو، وحی کی شان کو باقی رکھو، بس تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ جو بات نبی نے سنی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ 5 سینسز کی بات کو آپ ایک طرف رکھ دیں، عقل کی بات کو ایک طرف رکھ دیں، اور نبی کی دیکھی ہوئی اور نبی کی سنی ہوئی پر آپ ایمان لے آئیں۔ نبی کی سنی ہوئی کو مان اور نبی کی دیکھی ہوئی کو مان، اس کا نام ہے ایمان۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب یہ فرما دے قرآن میں کہ قرآن مجید کی آیات 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور احادیث شریفہ چونکہ قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے، اس لیے احادیث شریفہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اکثر حصہ محکم ہے، محکم، اور محکم جو سمجھ میں آ جاتا ہے، طریقہ ہے اس کا سمجھنے کا، اس کے لیے جو جن علوم کو حاصل کرنا چاہیے ان علوم کو حاصل کرنا پڑے گا، یا یہ کہ سمجھنے کے لیے جنہوں نے یہ محنت کی ہے ان کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا، مگر سمجھ میں آ جائے گا۔ خود علمی محنت کرو گے صحیح راستہ اختیار کر کے تو سمجھ میں آ جائے گا، یا یہ کہ صحیح آدمی کے پاس جا کر بیٹھو گے، اس سے آپ کہو گے تو وہ سمجھائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ محکم اور متشابہ، متشابہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ،
اللہ کے سوا اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ تو. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ متشابہات جو ہیں ان کے پیچھے کون پڑتے ہیں؟ ان کی تفسیر کون معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان آیات کے بارے میں بحث و مباحثہ کون کرتے ہیں؟ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں. یہ کون نہیں بولتے؟ جن کے دلوں میں کجی ہے. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی جستجو میں. وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ ہو، کنفیوژن ہو، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، ڈویژن ہو جائیں. اور دوسری جماعت والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے، جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے، جن کے دل مصفہ اور مجلہ ہے، مزکہ ہے، مربع ہیں، صاف ستھرے، ایمان پختہ، یقین مضبوط، رذائل سے پاک، خسائل سے آراستہ. الراسخون فی العلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس کی تفسیر سے کچھ لینا دینا نہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. آمنا بہ، ایمان لے آئے. ہم ان آیتوں پر بھی ایمان لے آئے جو واضح المراد ہیں، جن کی مراد سمجھ میں آ رہی ہے، اور ان آیتوں پر بھی ایمان لے آئے جن کی مراد واضح نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ان پر بھی ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ دونوں قسم کی آیتیں ہمارے پروردگار کے پاس سے آئی ہیں. وما يتذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ سمجھ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ عقل والے ہوتے ہیں. اور یہ عقل والے کون؟ جن کے قلوب مزکہ اور مجلہ ہو گئے ہیں. تو عقلوں میں اب کجی نہیں رہی، دل میں کجی نہیں تو عقل میں کجی نہیں. اعلیٰ درجے کے ہوشیار لوگ، علم میں پختہ، اعلیٰ درجے کے ہوشیار لوگ، اتنے اعلیٰ درجے کے ہوشیار کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ جو توفیق ان کو عطا فرمائی ہے، جس کے نتیجے میں یہ متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے، متشابہات کی تفسیر نہیں ڈھونڈتے. ان کا دل یہ کہتا ہے کہ حکمت ہوگی اللہ کی، مصلحت ہوگی اللہ کی. میرا اور آپ کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ جو باتیں میری طرف سے ان تک پہنچتی ہیں اور ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کو تو مان لیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں میں بھیجتا ہوں جو ان کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر دیکھتا ہوں کہ بات مانتے ہیں یا نہیں. یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ مان لی. کیوں مان لی؟ اس لیے کہ واسطہ صحیح ہے. یہ کس نے کہا کہ الف لام میم قرآن کا حصہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کو کس نے بتلایا؟ حضرت جبریل نے بتلایا. ان کو کس نے بتلایا؟ اللہ نے بتلایا. تو چین تو مضبوط ہے، اوتھینٹک چین ہے. اب سمجھ میں آئے نہ آئے، مان لیا ہم نے کہ اللہ کی طرف سے ہے. شروع سے لے کر اخیر تک ہر آیت اور قرآن کے ہر حصے کو ہم سمجھ پاتے تو قبول کرنے میں دشواری کیا تھی. تو کچھ آیتیں، کچھ حصہ ایسا بھی نازل کر دیا جو ہماری سمجھ میں نہ آئے اور چین کو اوتھینٹک بنایا. پھر دیکھا کہ ہمارے نبی پہ بھروسہ ہے یا نہیں، جبریل پہ بھروسہ ہے یا نہیں، اور ہمارے اوپر بھروسہ ہے یا نہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کو راسخ فی العلم کہا.
کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علم میں پختہ، اور علم میں پختہ کون ہوتا ہے؟ جو عمل میں پختہ ہوتا ہے۔ علم اور عمل میں جو پختہ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مان بھی لیتے ہیں اور ماننے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں۔ سری تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مان لیا، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا۔ یہ راسخین فی العلم، یہ کہتے کہ کل من عند ربنا، اور کل من عند ربنا کہہ کر اسے اپنا کمال نہیں سمجھتے۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اتنی ذہانت، اپنا کمال نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل من عند ربنا آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ان آیات پر بھی جو سمجھ میں آئیں، ان آیات پر بھی جو سمجھ میں نہیں آئیں، ہم ایمان لے آئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اور پھر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا کمال ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ اسی لیے آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ آپ نے ہدایت دی ہے، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے یہ سوچ دی ہے، آمنا بھی کل من عند ربنا۔ تو ہدایت دینے کے بعد، سیدھا چلانے کے بعد، ہمارے دلوں کو کج روی کا شکار مت بنانا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ یہ آپ نے ہمارے دلوں کو مزکا کر دیا ہے، مجلہ کر دیا ہے، سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اب تک جو کچھ ہوا ہے آپ کی رحمت کی برکت سے ہوا ہے، اس رحمت کی بارشیں ہم پر برساتے رہنا، یہاں تک کہ ہم حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ انک انت الوہاب، اس لیے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے بغیر یہ دولتیں نہیں مل سکتی۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ ہمارے پروردگار، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تم سب کو جمع کرنے والا ہوں، تمہارا حشر ہونے والا ہے، یہ ہوگا۔ تو یہ اللہ، یہ جو ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، یہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، یہ اخروی غرض کی وجہ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم سب کو میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب اگر دل میں بڑی کجی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، دل میں چھوٹی کجی ہوگی تو ایک مدت تک کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو الراسخون فی العلم بنائے، الراسخون فی العلم اللہ بنائے، الراسخون فی العلم، جو جن کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آئے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وائی 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 نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سینکڑوں سوالات آپ کو ملیں گے احادیث شریفہ کے ذخیرے میں، بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ سوال ہے نا۔ کیف یاتیک الوحی، وہی آپ کے پاس کس کیفیت کے ساتھ آتی ہے؟ لیکن کہیں آپ کو کیوں یہ نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ وائی نہیں ملتا آپ کو، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے راسخون فی العلم تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنی میں عالم کون ہے؟ جس کے پاس خشیت ہو۔ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے ہوتے،
6 साल का कोर्स उन्होंने मुकम्मल नहीं किया हुआ होता, मगर उन्होंने इतना इल्म हासिल कर लिया है जितने इल्म की उनको उनकी जिंदगी में अल्लाह को राजी करने की जरूरत पड़ती है। तो इल्म तो उतना है, मगर दिल उनका मुज़क्का मुजल्ला है, इसलिए उनके दिलों में खशियत है, और उस खशियत की वजह से वो अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करते। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से सिर्फ जानने वाले डरते हैं, जानने वाले। इससे मदरसे से फुदला मुराद नहीं है, जानने वाले यानी हकीकत को जानने वाले। दुनिया की हकीकत क्या है, आखिरत की हकीकत क्या है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है उसकी हकीकत क्या है, दुनिया में भेजने की हकीकत क्या है, मुझे मेरी जिंदगी की हकीकत क्या है, मुझे दुनिया में आकर क्या करना है। तो अगर उलमाई किराम जिन्होंने दरसे निज़ामी पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, हदीसें पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है, उसके साथ साथ अगर उनके दिलों में खशियत भी है तो ये आला दर्जे के उलमा है। और अगर किसी ने दरसे निज़ामी नहीं पढ़ा मगर उसके पास इतना इल्म है जिसके जरिए वो अल्लाह की नाराजगी से दुनिया में बच सके और साथ में खशियत है, तो वो कम दर्जे का आलिम है। तो इसी तरह अगर कोई दरसे निज़ामी से फारिग होता है और दरसे निज़ामी से फारिग होने के बाद रासिक फिल इल्म है, मुज़क्का मुजल्ला हो गया है और इल्म में रुसूख, यानी इस एतबार से इल्म में रुसूख कि इल्म भी है, अमल भी है, दिल आला दर्जे का है, तो ये आला दर्जे का रासिक फिल इल्म है। और अगर एक मुसलमान है जिसने इतना इल्म हासिल कर लिया है जितने इल्म की उसको अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए जरूरत थी, और उसके पास खशियत है, दिल उसका मुजल्ला मुसफ़ा है, तो ये भी रासिखीन फिल इल्म में है मगर कम दर्जे का। इसीलिए हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वर्रासिखून फिल इल्म से कौन मुराद है? अहलुस सुन्नति वल जमाअत। अहलुस सुन्नति वल जमाअत अर्रासिखून फिल इल्म है। क्यों? इसलिए कि अहलुस सुन्नति वल जमाअत का आलिम भी और अहलुस सुन्नति वल जमाअत का गैर आलिम भी यही कहता है कि आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, दोनों कहते हैं मगर दर्जों में तफावुत है। और अहलुस सुन्नत वल जमाअत कौन है? अहलुस सुन्नत वल जमाअत वो लोग हैं जो कुरान मजीद की और अहादीस शरीफा की उस तशरीह और उस ताबीर को लेते हैं जो तशरीह और जो ताबीर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने और अइम्मे मुज्तहिदीन ने और अइम्मे फुक़हा ने और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने की है। ये है अहलुस सुन्नत वल जमाअत। कौन है भाई अहलुस सुन्नत वल जमाअत? जो कुरान और हदीस की वो तशरीह लेते हैं, उस तशरीह को मानते हैं, उस तशरीह को मानते हैं, उस तशरीह को समझाते हैं, बयान करते हैं, उस तशरीह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं जो तशरीह के किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की सहाबा ने की है, ताबईन ने की है, तबा ताबईन ने की है, अइम्मे मुज्तहिदीन ने की है, अइम्मे मुतकल्लिमीन ने की है और मुहद्दिसीन ने की है, मुफस्सिरीन ने की है। और अहलुस सुन्नत वल जमाअत की सबसे सही शक्ल हमारे जमाने में उलमाए देवबंद है। इसलिए हम क्या है? हम अहलुस सुन्नत वल जमाअत देवबंदी हैं। हम सिर्फ अहलुस सुन्नत वल जमाअत नहीं है। इसलिए अगर हम अहलुस सुन्नत वल जमाअत कहेंगे कि हम अहलुस सुन्नत वल जमाअत है, तो एक दूसरी जमात भी है जो कहती है कि हम अहलुस सुन्नत वल जमाअत है, एक तीसरी जमात भी है जो कहती है अहलुस सुन्नत वल जमाअत है, और एक चौथी जमात भी है जो कहती है अहलुस सुन्नत वल जमाअत है। मगर उनकी तशरीहात और उनकी ताबीरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से लेकर हमारे जमाने के जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तशरीहात और ताबीरात लेकर चलने वाले उलमा हैं, उनके मुताबिक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें यह कहना ही पड़ेगा
کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور اہل السنت والجماعت کا کون سا برانڈ ہے؟ ہم دیوبندی برانڈ ہے. اگر دیوبندی نہیں ملائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس قسم کے نعرے بہت خوبصورت لگتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم مسلم ہیں. مومن اور مسلم ہیں، ہم مومن اور مسلم ہیں. اللہ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین. تو دنیا میں اپنے آپ کو مسلم کہنے والے کم لوگ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آخری دور میں، اور اگر آخری دور میں نہیں تو تابعین کے اول دور میں اس زمانے کے لوگوں نے اپنے لیے اہل السنت والجماعت کا ٹائٹل منتخب کیا تھا. تو کیا ان کو پتا نہیں تھا هو سماکم المسلمین؟ ان کو پتا نہیں تھا. مسلم، ہم بھی مسلم، اور معتزلہ بھی مسلم. وہ بھی کہتے تھے معتزلہ کہ ہم مسلم ہیں. معتزلہ، مرجیہ بھی کہتے تھے ہم مسلم ہیں، اور قدریہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلم ہیں، کرامیہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلم ہیں، جبریہ بھی کہتے تھے ہم مسلم ہیں. تو اس زمانے کے ہمارے اکابر نے دیکھا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں مسلم ہے، تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو صحیح برانڈ کون سا ہے اسلام کا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلم اہل السنت والجماعت. مسلم ہیں مگر ہم اہل السنت والجماعت ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال کی روشنی میں دین پر چلتے ہیں. تو ہم مسلم ہیں مگر مسلم اہل السنت والجماعت. لیکن یہ نام بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو لمبا ہو جاتا ہے اس لیے ہم اہل السنت والجماعت ہیں. وہ مسلم کا لفظ نکل گیا. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں. مسلم آپ کیا ہیں؟ ہم مسلم اہل السنت والجماعت. تو وہ مسلم نکل گیا کہ مسلم تو ہے ہی. مسلم کے بہت سارے برانڈ ہیں، اس میں سے کون سے ہیں آپ؟ کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں. اور یہ مسلم نہیں، یہ مسلم نہیں، یہ معتزلہ ہے، یہ مرجیہ ہے. پھر ہمارا دور آیا اہل السنت والجماعت. ہم بھی اہل السنت والجماعت. دوسری جماعت اہل السنت والجماعت، تیسری جماعت اہل السنت والجماعت، چوتھی جماعت اہل السنت والجماعت، پانچویں جماعت اہل السنت والجماعت. تو گڑبڑ ہو جائے گی، کنفیوژن ہو جائے گا. آپ کو اگر کہیں گے کہ آپ اہل السنت والجماعت ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ جا رہے ہیں، تو اہل السنت والجماعت کی مسجد میں نماز پڑھنا اور اہل السنت والجماعت کے عالم سے فتوی پوچھ کر کے عمل کرنا، اور آپ کے بچوں کو اہل السنت والجماعت کے مکتب میں پڑھانے کے لیے بھیجنا، تو کس اہل السنت والجماعت کے مکتب میں بھیجیں گے آپ؟ کس اہل السنت والجماعت کے مفتی سے سوال پوچھیں گے؟ تو آپ یہاں سے امریکہ جائیں اور ہم آپ کو نصیحت کریں تو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں کہ اہل السنت والجماعت دیوبندی کے مدرسے میں بچوں کو بھیجنا. اور اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو ہر مفتی کو مت پوچھنا، اہل السنت والجماعت دیوبندی مفتی سے سوال کرنا. اور ہر مسجد میں جا کر کے نماز مت پڑھنا، اہل السنت والجماعت دیوبند کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں؟ اور جیسے انہوں نے نام بہت لمبا ہو گیا تو مسلم کو چھوڑ کر صرف اہل السنت والجماعت کہا، تو اب مسلم، اہل السنت والجماعت، دیوبندی، تو پہلے ناموں کو حذف کر کے کہا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم دیوبندی ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے ہیں، اور ہم مسلم اور مومن ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کی تصریحات اور تعبیرات کتاب اللہ اور سنت رسول کی وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تھی. دیوبندیت کا یہ مطلب ہے، یہ لفظ ہے دیوبندیت کا، یہ معنی ہوتا ہے. اس لیے ہم حیا کیوں کریں بھائی؟ ہم کیوں شرمائیں؟ ہمارے اسلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ خود کو اہل السنت والجماعت کہنے سے نہیں شرماتے تھے. ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم اہل السنت والجماعت کیسے بن گئے. وہ جانتے تھے کہ اہل السنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ ہم
حق پرست مسلم ہے، ہم سچے مسلم ہیں. تو اسی طرح ہم بھی جب کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم سچے مسلم ہیں، ہم حق پرست مسلم ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریق پر چلنے والے مسلم ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اس لیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سنی، اہل سنت والجماعت کا شورٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو مسلم ہو گئے، امتی سنی دیوبندی ہے. تو والراسخون فی العلم، اس کی تفسیر اہل السنت والجماعت ہے. الراسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے. اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہ ہو، نظریات صحیح نہ ہو، بدعتوں میں مبتلا ہو، وہ راسخین فی العلم کیسے ہو سکتا ہے؟ علم میں پختہ تو وہ ہے جس کے دل میں کجی نہیں، اور کجی نہیں تو بدعت میں مبتلا نہیں ہو سکتا. کجی نہیں تو وہ قرآن کو غلط نہیں سمجھ سکتا، کجی نہیں تو وہ سنت کو غلط سمجھ نہیں سکتا. تو راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں؟ امن نبی، ہم اس پر ایمان لیا، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اب اللہ کی طرف سے. اور یہ راسخین فی العلم جن کے مختلف مراتب ہیں، یہ راسخ فی العلم اونچے درجے کے ہیں، یہ راسخ فی اونچے درجے کے ہیں. جیسے کہ مفتی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ماشاءاللہ یہ ادھر مفتی بھی ہیں، علماء، یہ اونچے درجے کا راسخ فی العلم. یہ طلبہ ہے، یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں. پھر عوام جو طلب تیسرے نمبر پر، یہ سب راسخین اہل سنت والجماعت. تو راسخین فی العلم کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ متشابہات میں نہیں پڑتے. اور راسخین فی العلم کی اور 4 علامتیں ہیں. ان 4 علامتوں میں جو جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی اس کا رسوخ فی العلم زیادہ ہوگا. یعنی رسوخ فی العلم یہاں جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مدرسے سے فارغ ہوئے تھے لہذا یہ راسخین فی العلم میں ہیں. اور یہ جو مولانا صاحب ہیں نا، انہوں نے رسوخ فی العلم کے بعد فلاں مدرسے میں جا کر تخصص فی الافتاء کیا ہے 1 سال تک، تو یہ ان سے بڑھ گئے. اور یہ مولانا صاحب جو ہے نا، انہوں نے افتاء کا 2 سال کا کورس کیا ہے، تو یہ ان سے رسوخ فی العلم میں بڑھ گئے. اور انہوں نے 3 سال کا کیا ہے، تو یہ رسوخ فی العلم میں ان سے بڑھ گئے. اور انہوں نے تخصص فی الافتاء کے ساتھ تخصص فی الحدیث بھی کی ہے، تو یہ رسوخ فی العلم میں اور بڑھ گئے. اور انہوں نے تخصص فی تفسیر بھی کیا ہے، تو رسوخ فی العلم میں یہ بڑھے. یہ سب ایکیڈیمک بحثیں ہیں، یہ ظاہری علوم میں درجے ہیں. یہاں جو والراسخون فی العلم کہا گیا ہے، ان میں بڑا کون ہے؟ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں میں جس کا مرتبہ جتنا اونچا ہوگا اتنا راسخین فی العلم میں اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو. نمبر 1، یہ حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ راسخین فی العلم کی 4 علامتیں ہیں. نمبر 1، التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہو، اس کا اللہ سے معاملہ تقوی والا ہو. اب تقوی کے بہت سارے درجات ہیں، تقوی کے بہت سارے درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک اور نفاق سے بچا ہوا ہو. دوسرا درجہ ہے کہ بدعتوں سے بچا ہوا ہو. یہاں جس تقوی کی بات ہو رہی ہے وہ صغائر اور کبائر سے بچنے والا ہو. اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ نہ صغائر کا ارتکاب کرتا ہے نہ کبائر کا، اور اگر کبھی ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. اور تقوی میں اگر یہ ترقی کرتا ہے تو پھر رسوخ فی العلم میں بھی ترقی ہوگی.
اس لیے کہ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں. آخری درجہ کیا ہے؟ آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ رہے. اس کے قلب میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین یا دنیا دونوں میں سے جس کسی کا کوئی کام کرتا ہے اس میں اپنی خود کی غرض نہیں ہوتی، اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. وہ کھاتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ کھاتا ہے تو یا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے یا بطور شکر کے کھاتا ہے کہ اللہ نے نعمت بھیجی ہے تو یہ ناشکری ہوگی اگر ہم نہیں کھائیں گے. تو وہ میاں بیوی والے تعلقات اگر قائم کرتا ہے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، بد نظری میں مبتلا ہو جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، شہوت رانی کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے کر رہا ہوں. اپنی ذاتی غرض کوئی نہیں ہوتی. حالانکہ اپنی ذاتی غرض سے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، لطف اندوزی جائز ہے شریعت کی حد میں رہ کر. لیکن تقوی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس کے دل میں رہتی ہی نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے ندی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سیلاب ہے اور کشتی نہیں ہے اور ایمرجنسی تھی، اس لیے ادھر سے ادھر جانا فوراً ضروری تھا. تو کشتی نہیں تھی. ایک دو وہاں تھے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ نہ، پانی اتنا خطرناک ہے کہ ہم اس میں ہمت نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی ناؤ تھی. تو کسی نے کہا کہ دیکھو وہ جو جھونپڑا تم کو نظر آ رہا ہے اس ندی کے کنارے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے تم دعا کراؤ، ان کی دعا کی برکت سے کوئی تمہارے لیے راستہ نکلے گا. وہ گئے، وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی ہے، میرا اس طرف اسی وقت جانا بہت ضروری ہے. تو کہا کہ تم جاؤ اور ندی کے کنارے پر کھڑے رہو اور ندی کے کنارے پر کھڑے رہ کر کے کہو کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، جس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا، زندگی میں کبھی اس نے مشروب نہیں پیا، زندگی میں کبھی سویا نہیں ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے لیے راستہ بناؤ. پانی تھم گیا اور اس میں سے گزر گیا وہ. اب بیگم جو ہے اس نے لڑائی شروع کر دی. اس نے کہا کہ آپ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، بدن تو آپ ذرا اپنا دیکھیے، موٹے تازے ایسے ہی ہو گئے، کبھی کھایا نہیں، کبھی پیا نہیں، کبھی سوئے نہیں، تو یہ طبیعت ایسی. اور چلو یہ تو کوئی حرج نہیں، مگر وہ جو آیا ہوا تھا یہاں ابھی آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے، یہ جو بچوں کا لشکر دیکھ کر کے گیا، کبھی بیوی سے صحبت نہیں کی، تو میرے بارے میں وہ کیا تاثر لے کر گیا ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کی تو یہ بچے کہاں سے آئے. تو کہا تو ذرا صبر کر، میری بات تو سن، بات سن. اس نے ٹھنڈا کیا اپنی بیوی کو، ان بزرگ نے، اور یہ کہا کہ میں نے کھایا بھی خوب، پیا بھی خوب، تیرے ساتھ صحبت بھی کی بہت زیادہ، یہ بچے اتنے پیدا ہو گئے، اور سویا بھی بہت زیادہ، اللہ نے سلایا بھی. لیکن تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی کام میں نے اپنے نفس کی خاطر نہیں کیا، اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کیا، جب بھی کیا اللہ کی خاطر کیا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، ایک دن کسی طالب علم پر خفا ہو گئی، اور خفا ہو گئے تو پیٹنا شروع کیا اسے. شرعی حد میں رہ کر یہ سارے کام ہوتے تھے.
تو پیٹنا شروع کیا. تو تارے کہ حضرت اللہ کے واسطے معاف کر دو. تو حضرت نے مارنا جاری رکھا اور کہا کہ نالائق تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے تجھے مار رہا ہوں؟ اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں. مار بھی رہا ہوں اللہ کے لیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا مجھ سے ایسا فرماتے تھے، یعنی فرماتے ہیں حضرت شیخ کہ جس کا یہ اعتقاد ہو اس نے میری سرزنش میں کیا کمی رکھی ہوگی اس کا اب اندازہ لگا. حضرت یہ فرماتے تھے کہ زکریا اگر تجھے پیٹتے پیٹتے تو مر گیا تو شہید ہو کر جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے. یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درس نظامی پڑھا ہوا عالم تقوی میں اس درجے پر نہیں ہوتا جس درجے پر غیر عالم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کی اصطلاح میں جسے راسخ فی العلم کہا گیا ہے وہ اعلیٰ درجے کا راسخ فی العلم ہو گئی ان کے مقابلے میں، اگر باقی 3 صفات بھی ہوں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ. اس لیے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں آئندہ کل، اور ہمارے جو دوسرے طلبہ جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو فضلاء پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں، جو فاضلات آئندہ کل فارغ ہو رہی ہیں، جو پہلے سے فارغ ہو گئی ہیں، اور علم سے جن لوگوں کا کچھ بھی تعلق ہے انہیں اس ظاہری علم میں رسوخ کے ساتھ اس باطنی علم میں بھی رسوخ لانا چاہیے. یہ جو 4 اوصاف ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لا کر ان کو پروان چڑھانا چاہیے. ان 4 صفات کو بہت اعلیٰ درجے کی ان 4 صفات کو آپ سنیے اور سن کر کے پھر تاریخ میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں ان پر انطباق کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 4 صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی. بڑا وہی ہوگا، اللہ اسی کو بڑا بنائیں گے جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، اور یہ 4 صفات جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا اعلیٰ بنے گا وہ. آئندہ کل تو چونکہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق ہوگا، اس میں یہ ساری باتیں کہی نہیں جا سکیں گی، اس لیے خیال یہ تھا کہ یہ 4 باتیں میں آج عرض کر دوں، لیکن دوسری باتیں بھی بہت ساری آ گئی. مقصود میرا صرف یہی تھا آج، التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ. التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ. ہو سکتا ہے کہ جلالین شریف کے حاشیے پر بھی یہ ہو اور تفسیر خازن میں بھی یہ ہے، التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ. اللہ کے اور بندے کے درمیان تقویٰ ہو. اور غیر علماء کی خدمت میں بھی گزارش ہے، جو نن علماء ہے، آپ بھی ترقی کریں تقوی میں ترقی کریں. علم والا عالم اگر تقوی میں آگے بڑھے گا تو آپ سے بہت آگے ہو جائے گا، اور اگر وہ تقوی میں آگے نہ بڑھیں اور آپ تقوی میں آگے بڑھیں گے تو قیامت کے دن آپ اس عالم سے آگے ہوں گے. التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ. تقویٰ ہو، گناہوں سے بچنا ہے ہمیں. گناہ کبیرہ سے بھی ہم بچیں، گناہ صغیرہ سے بھی ہم بچیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ. یہ تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل کلیئر ہو کہ گناہ نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو فوراً صفائی توبہ کے ذریعے. نمبر 2، التواضع فیما بینہ و بین الناس. لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ تواضع کا ہو. ہر شخص کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں، کسی کو ہم اپنے سے حقیر نہ سمجھیں. ہر شخص کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں. اور اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو ہوگا. تزکیہ اگر ہو گیا اور تکبر دل سے نکل گیا تو یہ کیفیت خود بخود حاصل ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں ہر مسلمان کو حالن اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. پوری دنیا میں جتنے مسلم ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنے سے اسی وقت اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، افضل سمجھتا ہوں. یہ کیسے؟
اس لیے کہ جب دل میں سے تکبر نکل جاتا ہے تو تواضع آ جاتی ہے، اور تواضع آ جائے تو تواضع کا اثر یہی ہے کہ ایسا ہی فیل ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نظر میں اس کی ایک خوبی ایسی ہو جو اس کی ساری غلطیوں کو مٹا دے، اور اللہ کی نظر میں میری ایسی کوئی غلطی ہو جو میری ساری خوبیوں کو مٹا دے۔ تو ہر مسلمان کو حالن اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر غیر مسلم کو معالن، ہر غیر مسلم کو معالن اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ یعنی ابھی تو نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، میرے پاس ایمان ہے، اور ایمان والا افضل ہوتا ہے، لیکن فیوچر کے اعتبار سے میں اسے افضل سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان کھو جائے اور اس کا ایمان باقی رہے، وہ ایمان لے آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، میں بھی مومن رہوں، مگر وہ ایمان میں ترقی کر کے مجھ سے آگے چلا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، ایک عالم ہے، عالم علم والا ہے، تو وہ جو سامنے غیر عالم بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے سے افضل کیسے سمجھے، کیسے سمجھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود کو اکمل تو سمجھے کہ میرے اندر کمال اس سے زیادہ ہے، خود کو اکمل تو سمجھے، افضل نہ سمجھے، اکمل سمجھے۔ ایک کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، وہ بہترین کرسی بنا سکتا ہے، بہترین ٹیبل بنا سکتا ہے، تو وہ کسی عالم کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایسا آئے گا کہ کارپینٹری کا جو کمال میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، مگر افضل تو یہی ہے۔ تو حضرت فرماتے خود کو اکمل سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، سے کہ یہ تو علم ہے، علم نالج ہے، آپ کے پاس نالج ہے کہ میرے پاس جو ایکسپرٹیز ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک آرکیٹیکٹ، جب ایک آرکیٹیکٹ آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں، ایک انجینئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہمارے ساتھ بات کرے گا تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں، تو اس کو ذہن میں یہی آئے گا نا کہ ان کو وہ باتیں معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اکمل ہوں اس فیلڈ میں، مگر افضل میں نہیں ہوں، افضل یہ ہو سکتا ہے۔ تو استاد بھی جب طالب علم کو دیکھے تو یہ ایسا خیال تو آ سکتا ہے کہ میں اکمل ہوں، ابھی یہ تو سیکھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں نیکی کے اعتبار سے یہ کتنا آگے مجھ سے ہے، افضل یہ ہو سکتا ہے مجھ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ التواضع۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، یہ چاروں صفتیں حاصل اگر کرنی ہو تو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تزکیہ کی۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان وائرل ہوا، بیان میں ایک مختصر سا حصہ وائرل ہوا، اور حضرت نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو میں خود کروں گا رمضان المبارک کے بعد، اور اگر زندہ نہ رہا تو میں اپنے متعلقین کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ یہ کرے کہ ہمارے مدرسے میں تعلیم کا نظام تو ہے، تزکیہ کے نظام کی بھی ضرورت ہے۔ باقاعدہ مدرسے کے نظام میں ایک تزکیہ کا بھی شعبہ ہونا چاہیے۔ طالب علم جس طرح تعلیم میں محنت کرتے ہیں اور ان سے مدرسے میں کروائی جاتی ہے، تزکیہ کی بھی محنت کروائی جائے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس سے کہ علم جو ہے، علم یہ ایک کھول ہے، تزکیہ کے بغیر اس میں روح نہیں آئے گی، اس میں تزکیہ کے بغیر روح نہیں آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب رمضان المبارک کے بعد ہمارے مدرسے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ کا بھی نظام ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام کے لقب سے اس وقت یاد کیے جاتے ہیں، عرب عجم حضرت کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم سب کے دل بھی حضرت کے احترام سے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے ادارے کی ترقی میں حضرت کی دعاؤں کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔
اور ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، جن کو ایک بڑی شخصیت کی نظر سے متقی، پرہیزگار، اہل علم لوگ دیکھتے ہیں، ان میں آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے کسی کو اپنا شیخ نہ بنایا ہو اور اپنی اصلاح نہ کروائی ہو۔ تاریخ میں جس نے کوئی قابل قدر خدمت انجام دی ہے علمی دینی لائن سے، آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا جس نے اپنی اصلاح کسی سے نہ کرائی ہو، جس نے اپنے آپ کو کسی قسم نے مٹایا نہ ہو۔ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سال جو میرے ساتھی فارغ ہو کے جا رہے ہیں، میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کسی سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنا تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح کرائیں۔ تو علمی محنت بھی خوب ہو اور روحانی محنت بھی خوب ہو۔ جب علم میں ترقی ہوگی، روحانیت میں ترقی ہوگی، تو آپ ایک ایسا ہتھیار بنیں گے جو انشاءاللہ امت کے لیے نافع ہو۔ علمی مقام ہے مگر روحانی مقام نہیں ہے، آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ علمی مقام اور روحانی مقام نہیں، علمی مقام تو ہے مگر تزکیہ نہیں ہوا ہے، تو پھر ریا داخل ہو جائے گی، عجب داخل ہو جائے گا، پھر اتباع ہوا کے شکار ہو جائیں گے، پھر جاہ اور مال کی طلب میں بہت کچھ ہونے لگے گا۔ اور اگر روحانی محنت ہوئی، روحانی محنت اور علمی محنت نہیں ہوئی، تو روحانی محنت کی وجہ سے خود کو بھی سنبھال لے گا اور دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کو بھی سنبھال لے گا، لیکن اگر کوئی چیلنج آئے گا امت میں بڑا، تو علمی کمزوری کی وجہ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے روحانیت کے ساتھ علم بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔ ایک ہاتھ میں علم ہو تو دوسرے ہاتھ میں روحانیت۔ اگر علم ہوگا اور روحانیت نہیں تو ایسا شخص بک سکتا ہے، دنیا کی خاطر بک سکتا ہے، منصب کی خاطر بک سکتا ہے، ایسا شخص بزدلی اختیار کر سکتا ہے، ایسا شخص تعویل کر سکتا ہے، مصلحت پسندی کا شکار ہو سکتا ہے۔ روحانیت ہے مگر علمی پختگی نہیں ہے تو فتنوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، وہ ڈٹ کر بول نہیں سکے گا۔ اس لیے دونوں محنتیں کر دی۔ تو یہ تواضع، التواضع فیما بینہ و بین اللہ و بین الناس، لوگوں کے ساتھ معاملہ تواضع کا ہو۔ ہر شخص ہماری اپنی ذات سے افضل نظر آئے، ہمیں یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے، میں مفضول ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ فیض انہی کا عام ہوتا ہے جو چھوٹے بن کر رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو چھوٹے بن کر رہتے ہیں اللہ ان کو لوگوں کی نظروں میں کیا کرتے ہیں؟ بڑا بناتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور جو بڑے بن کر رہتے ہیں اللہ ان کو لوگوں کی نظروں میں چھوٹا بناتے ہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ۔ پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی ہے۔ جو ٹہنی اونچائی پر رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھل نہیں ہے۔ تیسری بات، الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا کے ساتھ معاملہ زہد کا ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ تقوی والا ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ تواضع والا ہو، اور دنیا کے ساتھ معاملہ زہد والا ہو۔ زہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، مقدر کا مل کر رہے گا، مقدر کا مل کر رہے گا۔ ہمیں مقصود کس چیز کو بنانا ہے؟
حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے نظام الدین مرکز میں بخاری شریف پڑھاتے تھے کسی زمانے میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ زبور کا مولوی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جو بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا آصف برقیہ, تو زبور کا مولوی ہوا نا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ زبور کا مولوی اتنی دور کی مسافت سے ایک پل جھپکنے کے برابر میں بلقیس کے تخت کو اگر کھینچ سکتا ہے تو کیا قرآن کا مولوی 3 روٹیوں کو نہیں کھینچ سکے گا؟ زبور کا مولوی تخت کو کھینچ لیتا ہے تو قرآن کا مولوی روٹیوں کو نہیں کھینچ سکے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سمجھاتے تھے, ان کی نصیحتوں نے مجھے بہت نفع پہنچایا ہے. مجھے سمجھاتے تھے کہ بیٹا فارغ ہونے کے بعد کوئی دوسرا کام مت کرنا, فل ٹائم دین کی خدمت, کسی اور کام میں مت لگنا. اور چونکہ خود پوری زندگی امامت میں گزری تھی ان کی, تو ان کو پتا تھا کہ تنخواہ تو بہت کم ہوگی. تو مجھ سے فرماتے تھے کہ بیٹا تنخواہ تمہاری بہت کم ہوگی, مگر تم نے اگر محنت سے اخلاص کے ساتھ پڑھا اور پھر پڑھنے کے بعد محنت سے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی تو تمہاری جس وقت جو بھی ضرورت ہوگی اللہ پوری کرے گا. تنخواہ کم ہوگی مگر جس وقت جو ضرورت ہوگی اللہ پوری کرے گا. تو نہیں اخلاص اور محنت سے پڑھ سکا, نہ اخلاص اور محنت سے دین کی خدمت کر سکا, بس صرف ان کے حکم کی وجہ سے ایک توفیق ملی اور کوشش کی کہ بھئی محنت سے اخلاص سے پڑھنا چاہیے. بچپنا تھا پڑھنے کے زمانے میں, کیا اخلاص اور کیا محنت, اور فارغ ہونے کے بعد پھر کام میں لگے. تو اخلاص تو بہت مشکل چیز ہے. ہاں, لوگ موت تک ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں کہ بھئی خون پسینہ ایک کرتے رہتے ہیں کہ اخلاص آ جاوے, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اخلاص, محنت کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, محنت تو کر تو نہ سکے لیکن اس لائن میں لگے رہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کبھی بھی کسی بھی چیز میں محتاج نہیں رکھا. جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے ہر وقت. اس لیے یہ ہمیں فکر نہیں کرنے کی. روزی پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی. اور عزت اور ذلت کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جو کام اللہ کا ہے اس کی ہم فکر کیوں کریں؟ ہاں, علمی ترقی, تزکیہ کی محنت اور اس کے بعد لوگوں پر محنت, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ کرے نہ کرے. رزق تو جتنی لکھی ہے مقدر میں وہ مل کر رہے گی, عزت جتنی مقدر میں لکھی ہے مل کر رہے گی. اور ہمارے ایسے بھی اکابر گزرے ہیں جنہوں نے ذلت کی زندگی گزاری, بظاہر اس لیے کہ حالات ایسے تھے, ذلت کی زندگی گزاری اور مرنے کے بعد اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ قیامت تک وہ عزیز رہیں گے. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ کو کرنے دو, جو میرا اور آپ کا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ایک مرتبہ ہم عمرے کے لیے گئے تھے مدینہ منورہ میں. ایک بڑی عمر کے حافظ صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ یو پی کے رہنے والے تھے اور کچھ محبتیں ہو گئی دونوں طرف سے. تو ملاقاتیں رہی مدینہ منورہ میں بھی, پھر مکہ مکرمہ میں ملاقاتیں رہی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے تبلیغ میں وقت لگایا تھا.
تو مکہ مکرمہ میں ایک دن ایک جگہ تھی جہاں علماء عشاء کی نماز کے بعد اکٹھا ہو جاتے تھے. تو ہم تھے کہ حافظ صاحب بھی آ گئے, ویل چیئر میں معمر تھے. تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, آج یہ 8-10 علماء جمع ہو گئے ہیں, کچھ نصیحت فرمائیں, کچھ نصیحت فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا, پہلے تو بہت انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ میں کیا, میری نصیحتیں کیا, لیکن جب میں نے زور دیا تو انہوں نے کہا کہ دین کی خدمت کرو آپ حضرات, دین کی خدمت کرو اور دنیا کی نیت مت رکھو. دین کی خدمت کرو, دنیا کی نیت مت کرو. دین کی خدمت کرو گے تو دنیا بغیر نیت کے خود بخود آئے گی, خود بخود آئے گی. اور انہوں نے مثال دی, انہوں نے یہ کہا کہ جب پانی پینے کا تقاضا ہوتا ہے اور کسی سے پانی منگواتے ہیں تو کیا ایسا کہتے ہیں کہ پانی اور گلاس لے آؤ, گلاس اور پانی لے آؤ, یہ صرف کہتے کہ پانی لے آؤ, کہتے پانی, تو کہ پانی کے ساتھ گلاس تو خود بخود آ جاتا ہے. تو اگر آپ دین کی خدمت کریں گے تو دین کے ساتھ دنیا خود بخود آ جائے گی. یا تو اللہ دنیا چھپر پھاڑ کر دیں گے, یا یہ کہ صبر کا خزانہ اتنا بڑا دے دیں گے کہ قلیل پر بھی آپ راضی رہیں گے, خوش رہیں گے. یہ راسخ فی العلم, راسخ فی العلم ہے تقوی. اب ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ کس کا ہونا چاہیے؟ تقوی کا. تو آدمی بیٹھ کر کے سوچتا رہے, محاسبہ کرے کہ میرا معاملہ تقوی والا ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ, سوچتا رہے. یہ مراقبہ ہر ہفتے ہونا چاہیے, ہر طالب علم کا, ہر عالم کا, ہر غیر عالم کا, ہر مسلمان کا, کہ کیا میرا اللہ کے ساتھ معاملہ تقوی والا ہے یا نہیں. نمبر 2, میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ تواضع والا ہے یا نہیں. اور نمبر 3, دنیا کے ساتھ میرا معاملہ زہد والا ہے یا نہیں. زہد, بے رغبتی, دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ اگر فراوانی دے تب بھی آدمی اسے پھینک دے. نہیں نہیں, زہد کا معنی یہ کہ ہمارا دل دنیا میں نہ ہو. دنیا ہمارے پاس آ جائے یہ الگ بات ہے, ہمارا دل دنیا میں نہ ہو. ہمارے اکابر کا کیا اصول ہوتا تھا؟ طمع نہیں کرتے, طمع نہیں کرتے, لالچ نہیں رکھتے کہ مجھے یہ مل جاوے, یہ آ جاوے, ان سے تعلق ہے تو ان سے کچھ مل جائے. طمع نہیں کرتے. اور جب آ جائے خود بخود بغیر طمع کے تو منع نہیں کرتے. اور ہاتھ میں جب آ جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے نہیں ہے, اگر ضرورت نہیں تو پھر جمع نہیں کرتے, آگے خرچ کر دیتے ہیں. نہ طمع کرتے ہیں, نہ منع کرتے ہیں, نہ جمع کرتے ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهًا, آپ فقی کہہ رہے, فقی دیکھا ہے؟ فقی کون ہے؟ الزاہد فی الدنیا, یہ ہے فقی. الزاہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبت, دنیا سے ہمیں کچھ. الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ, آخرت کی رغبت. والمداوم علی عبادت رب والبصیر بامر دینہ, اور علم میں پختہ, پوری بصیرت. اور والمداوم علی عبادت ربہ, اور اپنے پروردگار کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے. یہی چیزیں. تو اللہ کے ساتھ معاملہ تقوی کا ہو, بندوں کے ساتھ معاملہ تواضع والا ہو. بیوی کے ساتھ بھی تواضع والا معاملہ ہو, بیوی کو اپنے سے افضل سمجھے. اولاد کے ساتھ بھی تواضع والا معاملہ ہو, اپنے سے افضل سمجھے. ماں باپ کے ساتھ تواضع والا معاملہ ہو. ماں باپ کو دیکھے تو دل میں یہ خیال کریں کہ ان کی عمر مجھ سے بڑی ہے, لہذا ان کی جتنی نیکیاں ہیں اتنی میری نہیں. اور اولاد کو دیکھے تو یہ سوچیں کہ ان کی عمریں مجھ سے چھوٹی ہیں, جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اتنے انہوں نے نہیں کیے. افضل سمجھو سب کو, اپنے سے افضل سمجھو. اور یہ یاد رکھو کہ جس وقت دل میں خود کے افضل ہونے کا اور بڑا ہونے کا خیال آ جائے, عین اس وقت یہ اللہ کی نظر میں سب سے چھوٹا ہے.
اور جس وقت دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں چھوٹا اور یہ بڑا، اس وقت اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہے. زہد، تیسری بات، زہد. زہد، بے رغبتی. عزت ملی نہیں ملی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے بس مانگو. عزت مطلوب چیز مطلوب ہے، مگر اللہ سے مانگو. اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس. نہ منصب ہمیں چاہیے، نہ مل جاوے پھر ناشکری نہیں. منصب مجھے شیخ الحدیث نہیں بننا ہے، بس مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے. لیکن اللہ منتظمین کے دلوں میں بات ڈالے اور آپ کو شیخ الحدیث بنا دیا جاوے، اب یہ بغیر آپ کی طلب کے، بغیر آپ کی چاہت کے، کوشش کے، خواہش کے یہ منصب ملا. اب ایسا سمجھیں کہ انکار کرنا یہ ناشکری ہوگا. اور بغیر طلب کے جب کوئی منصب ملتا ہے تو اسے تو آدمی آسانی سے ہینڈل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ فرشتہ مدد کرنے کے لیے آتا ہے. اب اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ، اس لیے کوئی حرج نہیں. اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس. یہ بس یہ دعا کرتے ہیں میں چھوٹا اور سب کی نظروں میں اللہ عزت دے. اور عزت بھی کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ لوگوں کی نظروں میں عزت ہوگی تو میری بات کی قدر ہوگی. میری بات کی قدر ہوگی تو لوگوں میں دینداری آئے گی. اگر میری ذلت ہوگی تو میری بات کی قدر نہیں ہوگی. قدر نہیں ہوگی تو لوگوں کو دین کی طرف میں کیسے لے آؤں گا؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری بات، المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس. اپنے اور نفس کے درمیان مجاہدہ ہو، ہر وقت لڑائی ہو نفس کے ساتھ، ہر وقت لڑائی ہو. نفس کی چاہتوں کو پورا نہیں کرنے کا، نفس کی مخالفت. والذین جاہدوا فینا، ہر وقت مجاہدہ، ہر وقت مجاہدہ. تقوی میں خلل واقع ہو سکتا ہے، مجاہدہ کرو گے نا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کسی کے ساتھ بدتمیزی کا دل میں ارادہ ہو، لڑنے جھگڑنے کا ارادہ نہیں، نفس کو کنٹرول کرو. کسی سے لڑنا، کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کی گریبان کو پکڑ لینا، یہ بہادری کی بات نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ آدمی صبر کر جائے. بڑا بہادر ہے جو صبر کر جائے. لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو جانوروں کا کام ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، یہ انسانوں کی بستی میں نہیں ہوتا. بعض لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کو، گالی دینے کو، تو میں کرنے کو کمال سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا. لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو پچھاڑنے والا وہ کوئی پہلوان نہیں ہے. پہلوان کون ہے؟ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. غصے کے وقت صبر کر جاوے اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، یہ ہے پہلوان. اور جو اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکے اس کو تو نفس نے پچھاڑا. تو نے کسی اور کو پچھاڑا، نفس نے تجھے پچھاڑا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے الٹی سیدھی باتیں کی، دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کو ناگوار ہوا تو حضرت نے اشارہ کیا کہ مجھے جواب دینے دو. بولتا رہا. جب ایک طرف سے بات ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو پھر خاموش تو ہونا ہی پڑتا ہے. تو جب وہ خاموش ہوا تو حضرت نے کیا فرمایا؟ صدیق رضی اللہ عنہ نے، بھائی اگر میں ویسا ہوں جیسا تو نے کہا تو اللہ مجھے معاف کر دے. میں اگر ویسا ہوں، میرے اندر وہ باتیں ہیں جو تو نے کہی، خلیفہ ہے خلیفہ، لیکن کتنا ضبط، کتنا صبر. اگر میرے اندر وہ عیوب ہیں جو تو نے گنوائے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میرے اندر وہ عیوب نہیں ہے تو تو نے غلطی کی، میرے اوپر خامخواہ الزام لگایا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے. حضرت حنفی بن قیس رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر للاحنف، یہ اللہ احنف کی بخشش فرما دے. ملاقات نہیں ہو سکی، بڑے بردبار تھے. تو ان کو کسی نے کہا
कि अगर तू एक कहेगा तो मैं 100 कहूंगा, यानी अगर तू एक बुरी बात कहेगा तो मैं 100 कहूंगा। तो हजरत ने जवाब में फरमाया कि भाई अगर तू 100 कहेगा तब भी मैं एक नहीं कहूंगा। तू अगर 100 कहेगा ना तो मैं बोलने वाला आदमी नहीं हूं। नफ्स पर कंट्रोल, नफ्स के साथ मुजाहदा। बदनजरी का दिल चाहे, नफ्स चाहे कि बदनजरी, मुखालफत करो। नफ्स चाहे कि सो जाए नमाज के वक्त में, मुखालफत करो। नफ्स चाहे कि हद से ज्यादा सोएं, मुखालफत करो। नफ्स चाहे कि बुख्ल करें, मुखालफत करो। नफ्स चाहे कि नमाज जल्दी जल्दी निपटा करके भाग जाए, मुखालफत करो। और हमारी अपनी इस्लाह के लिए, हमारी रूहानी तरक्की के लिए हमें सुन्नतों को भी अदा करना पड़ता है, हमें नफलों को भी अदा करना पड़ता है, हमें तिलावत भी करनी पड़ती है, जो कि नफल काम है। नफ्स चाहे कि नहीं करना है, नहीं, मुखालफत करो, नफ्स की मुखालफत करो। जो रासिक फिल इल्म होगा उसमें ये 4 चीजें होंगी, जिसमें ये 4 चीजें होंगी वो रासिक फिल इल्म होगा। और ये 4 चीजें जितनी तरक्की करती चली जाएंगी उतना ही वो रुसूख फिल इल्म में तरक्की करता चला जाएगा, उसका ईमान उतना ही बढ़ता चला जाएगा, यकीन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, रज़ाइल उतने ही उससे दूर होते चले जाएंगे, और खसाइल से उसका दिल उतना ही लबरेज होता चला जाएगा। फिर उसका दिल क्या होगा? उसका दिल सही अकाइद और सही नजरियात की आमाजगाह। उसका नफ्स क्या होगा? रज़ाइल से पाक और खसाइल से आरास्ता। और उसका बदन क्या होगा? गुनाहों से पाक, नजासत हुक्मिया से पाक और नजासत हकीकिया से पाक। और ऐसे शख्स को कहते हैं मुज़क्का, मुजल्ला और मुसफ़ा। और हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी साहिब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इश्क ने अहमद मुजल्ला कर दिया, वरना हम भी आदमी थे नाम के। बस ये मुजल्ला हो जाता है तो उसका सीना जो है वो इश्क इलाही से भर जाता है, इश्क इलाही से मुनव्वर हो जाता है, इश्क इलाही से मुज़य्यन हो जाता है। अल्लाह ताला शानुहु इन बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमावे, आप सब दोस्तों को भी तौफीक अता फरमावे। ये नसीहतें हैं, वसीयतें हैं, मौत हयात का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कल का जलसा भी हम देख सकें या नहीं, और अगर कल का देख लें तो आइंदा साल का जलसा देख सकें या नहीं। इसलिए ये सबको नसीहत है, सबको वसीयत है, सबसे पहले अपनी ज़ात को, इसलिए कि बंदा खुद भी मोहताज होता है। और उसके बाद जो है इस साल जो फारिग होने वाले तलबा हैं, इस साल जो फारिग होने वाली तालिबात हैं, उनके लिए नसीहत है। और उसके बाद मेरे तमाम तालिब इल्म साथियों के लिए नसीहत है, जो पहले फारिग हो चुके हैं हमारी मदरसे से या आइंदा हमारे मदरसे से फारिग होंगे, उन सब की खिदमत में। और उसके बाद पूरी दुनिया में जितने तलबा हैं, जिन जिन मदरसों में पढ़ते हैं, उनके लिए जो फारिग हो चुके हैं, जो आइंदा फारिग होंगे, अल्लाह ताला शानुहु हम सबको इन 4 औसाफ से मुत्तसिफ फरमावे। और हम सबको अल्लाह ताला शानुहु रुसूख फिल इल्म अता फरमावे। और यहाँ मदरसे में रहते हुए अल्लाह ताला शानुहु हमें इल्म में भी पुख्तगी अता फरमावे और रूहानियत में भी पुख्तगी अता फरमावे। और फारिग होने के बाद इन दोनों मेहनतों में हमें लगाए रखे। आखिर में एक बात अर्ज कर दूं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह पर उनके किसी मुरीद ने ख़त लिखा, और उसने उसमें लिखा कि हज़रत मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। उसकी जो दीनी खिदमात थी वो उसने अर्ज़ की, अपने शेख के सामने अहवाल बयान करने चाहिए। तो जो भी उसकी दीनी खिदमात थी, मसलन ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फलां मस्जिद में इमामत करा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने बच्चे हाफिज हो रहे हैं, इतने बच्चे हदीस पढ़ रहे हैं, जुमा के दिन मेरा बयान भी होता है, लोग मुझे बुलाते हैं तो बयान करने के लिए भी जाता हूँ। तो हजरत ने जवाब में, खत के जवाब में हजरत ने इरशाद फरमाया, ये तो आपने वो बातें लिखी जो लोगों से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली भी तो कुछ बात बताओ। ये तो दूसरों पर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो लिखा है आपने, अपनी ज़ात पे जो मेहनत कर रहे हैं वो भी तो लिखो कि मैं अपने नफ्स को ठीक करने के लिए तहज्जुद के लिए उठता हूं,
میں اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ تلاوت کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے محاسبہ کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے شیخ کی مجلس میں جاتا ہوں، میں اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہوں. اپنے اوپر کیا محنت کر رہے ہیں وہ بھی تو لکھو. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ جس طرح اللہ تعالی شانہ اپنے نیک بندوں سے لیتے ہیں اسی طرح فاجر سے بھی لیتے ہیں. ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. تو خدمتوں میں، دینی خدمتوں میں ترقی کا ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی کی دلیل تو یہ ہے کہ آدمی خود دین پر چلے، اور دین پر چلتا ہوا اگر دوسروں پہ محنت کر سکتا ہے، خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے. لیکن خود اگر ناقص ہے اور دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے تو پھر یہ اس حدیث کا مصداق ہوگا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اس لیے اپنی ذات پہلے، اپنی ذات اور اپنی ذات پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کی فکر. اپنی ذات پہلے، اپنی ذات. امت کی بھی فکر کرو مگر امت سے زیادہ اپنی فکر کرو، یا امت کی جتنی فکر ہے اتنی ہی اپنی، مگر پہلے اپنی اور پھر امت کی. اپنی ذات. یہ نہیں کہ بس امت کے پیچھے محنت 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 اور ہماری اپنی گاڑی پیچھے جا رہی ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہم جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں. مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، خطاب بھی ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، پوری دنیا سے دعوتیں آ رہی ہیں تو بیانوں کے لیے بھی جا رہے ہیں، مگر ہماری اپنی حالت دیکھتے ہیں تو یا تو پستی کی طرف جا رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، یا یہ کہ جہاں تھے وہیں نہیں. ترقی زندگی میں نظر آنی چاہیے. محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں کہ میری زندگی کیا ہے. میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولو تو میری زندگی سے جھوٹ نکلا کہ نہیں. میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کرو، میری زندگی میں تلاوت ہے یا نہیں. میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ بد نظری سے بچو، میں بد نظری سے بچ رہا ہوں کہ نہیں. میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ اصلاح نفس کی فکر کرو، میری زندگی میں اصلاح نفس کی فکر ہے یا نہیں. یہ دونوں چیزیں کرنی ہے. اپنی ذات پہ محنت، اور جب آدمی خود کچھ بنے گا تو پھر اس کی زبان میں تاثیر ہوگی. ہاں، پھر اس کی ہر نقل و حرکت جو ہے دعوت ہوگی، اس کی ہر نقل و حرکت تبلیغ ہوگی، ہر نقل و حرکت تعلیم ہوگی، اور امت فیضیاب ہوگی اس سے. جب خود میں کچھ ہوگا، اور خود میں اگر کچھ نہیں ہے تو بس تقریر وقتی طور پر بہت اچھی لگے گی، بیان وقتی طور پر بہت اچھا لگے گا، لیکن کسی کے دروازوں، کسی کے دل کے دروازے پر دستک نہیں دے گی. وہ بیان کسی کے دل کے دروازے پر دستک نہیں دے گی. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں راسخین فی العلم بنائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مصداق بنائے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بنائے. اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو پوری زندگی انہی کاموں میں لگائے رکھے، ہماری نسلوں کے اندر یہی کام جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالی شانہ آئندہ کل کا جو ہمارا جلسہ ہے اسے بھی کامیاب بنائے، اور پورے عالم میں حدیث کے نور اور حدیث کی روشنی اور حدیث کی برکات کے عام ہونے کا اسے ذریعہ بنائے. جو طلبہ طالبات کل فارغ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے انتہا قبولیت سے نوازے، دین کے خدام میں ان کو شامل فرماوے، دین کے محافظین میں شامل فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کے گھروں میں ایسے علماء، ایسی عالمات پیدا کریں جو اہل سنت والجماعت دیوبندی مسلک مشرب پر چلتے ہوئے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمارے پیچھے محنت کی، پھر ہمارے مشائخ جنہوں نے ہمارے پیچھے محنت کی، وہ اکابر، وہ علماء جن کی ہمارے لیے دعائیں رہیں، شفقتیں رہیں، محبتیں رہیں، اور ہمارے ماں باپ جنہوں نے بچپن ہی سے ہمارے بارے میں اچھے فیصلے کیے اور نصیحتیں کر کر کے پیار محبت سے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور اسی طرح عوام الناس میں سے بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر اب تک ہمارے اس دینی اور علمی اور روحانی سفر میں جن جن لوگوں کا جس طرح بھی ساتھ رہا ہو، کنٹریبیوشن رہا ہو، حصہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرماوے، اپنے اولیاء میں انہیں شامل فرماوے، صدیقین میں شامل فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں میں بھی
تقوی کو اور ولایت کو اور صدیقیت کو اور علم کو اور روحانیت کو جاری اور ساری رکھے، قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کی بھی خوب حفاظت فرماوے، اسے اشاعت دین، حفاظت دین کا مرکز بنائے، علم و عمل کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تعالی شانہ ہمارے اکابر کی جو علمی نسبتیں ہیں اور روحانی نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کو اس ادارے کے ذریعے، آپ سب حضرات کے ذریعے پورے عالم میں عام فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کی مغفرت فرماوے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرماوے۔ ہماری بہنیں بیمار ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے کچھ تعلق والوں میں آخری مرحلے میں ہیں، دو ایسی عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں جو آخری مرحلے میں ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا بیٹا جو ہے آج ہاسپٹل میں ایک موذی مرض کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے، تو سب کے لیے دعا کرو کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرماوے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ وہ بھی بیچاری بیمار رہتی ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ جن کا، ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں، جو مرحومین ہیں، اللہ تعالی ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں، تمام مرحومین پوری امت کے اللہ سب کی مغفرت فرماوے۔ جو موت کے قریب ہیں اللہ تعالی شانہ انہیں حسن خاتمہ نصیب کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرماوے، اور جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرماوے، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرماوے، جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے برکت والے مکانات عطا فرماوے، اولاد کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو سبکدوش فرمائے، جو بے راہ روی کے شکار ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے پہ ڈال دے، جن کے قلوب کا تزکیہ نہیں ہوا ہے اللہ ان کے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اور جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرمائے، جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں اللہ تعالیٰ محبت سے مبدل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرماوے، ہر شر سے حفاظت فرماوے۔ ایسے مبارک مواقع پر ہمارے اسلاف جو دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرماوے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بے رشتہ بچیاں، بعض دفعہ بچیاں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرماوے، اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔